اس شعبے کے اندر پرائمری لیول کے بچے کو لیا جاتا ہے جو حافظ قرآن بھی ہو، تو اس بچے پر پھر محنت کی جاتی ہے اور 1 سال مکمل اس کو عربی سکھائی جاتی ہے اور اگلے سال مکمل اس بچے کو انگلش سکھائی جاتی ہے، اور یوں یہ بچہ پرائمری لیول کا بچہ اولا ثانیہ دینی علوم میں، جبکہ عصری علوم میں FA تک کی تعلیم ہمارے ہاں 5 سال میں حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد دینی تعلیم کے درجہ ثالثہ یعنی الصف الثالث میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ تو شعبہ انگلش کے طالب علم آکاش کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ آکاش، شعبہ حفاظ انگلش۔ یہ چھوٹے بچے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے خاموشی سے بیٹھے اور ڈائس پر آنے والے کی بات کو غور سے سنیں، خاموشی سے بیٹھے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو امان کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو امان کوئی نہیں دے گا، وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو۔ جناب صدر، 14 اگست ہماری زندگیوں کا سب سے اہم دن ہے۔ اس دن ہم آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ جناب صدر، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں۔ جناب صدر، پاکستان یوں ہی آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنے ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے۔ جناب صدر، میں دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد اعظم انتھک کی محنت کی تصویر اور دوسرے اکابرین کے اشعار شامل ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک تھا اور وہ یہ تھا، آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کی شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشن بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے پر مٹ جائے گا۔ جناب صدر، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا کہ یہ عظیم اسلامی سلطنت مملکت خدا داد پاکستان مسلمانوں کی اتفاق اور خلوص کی وجہ سے معرض وجود میں آیا۔ مسلمان انگریزوں اور ہندوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کی، مگر خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا یہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صدر علی وقار، ہم ہر قدم پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے مناظر طے کرتے آگے بڑھ مت چلے گئے۔ ہم جرت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر قرار بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے۔ ہم وہ قوم ہے جو جڑ سے جڑ مٹاتی ہے، ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیر سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہم زندہ قوم ہے اور زندہ قومیں اپنی وطن کی آن بان شان کے لیے جان کی قربانی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وطن ہے تو ہم ہے۔ لہو وطن سے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن سے شہیدوں کا رنگ لایا ہے۔ اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ والسلام۔